प्रेज द लॉर्ड, प्रेज जी द लॉर्ड। मैं आप सबकी सलामती हो। खुदा का फजल मैं आप सबकी जिंदगियों पे चाहता हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। मैंने जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो है वो हर रोज खुदा की हजूरी में आते हैं, और आज हम एक खास इबादत जो है जिसमें आज हम पाकीशा में जो है वो शामिल होंगे। मसीह का बदन और मसीह का खून जो है वो आज हम लेंगे, और ये बड़ी ही बाबरकत बात है। यीशु के उस दिए हुए कफारे को आज हम लेंगे। इससे पहले मैं आज आपके सामने कुछ जो है वो कलाम की जो है वो बातें, सच्चाइयां आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिए डॉक्टर लूक की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 10वां बाब 25वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक इसका मुतालिया करेंगे। लूका तबीब की इंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक। जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है वो मेरे साथ निकाल लें और इस हवाला को नोट कर लें, ताकि जब आप दोबारा पढ़ें आपको याद रहे और आप इसके वसीला से बरकत पाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, ये जो तमसील है आप लोगों ने बहुत दफा सुनी होगी, नेक सामरी की। तो मेरा ख्याल, मैं ईमान रखता हूं कि आप सब जो है वो इससे वाकिफ होंगे। आइए हम अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी बरकत के लिए इसमें से खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं, और आज इस तमसील में से देखते हैं कि खुदा का पाक रूह हमें किस तरह गाइड करता है और क्या हम अपनी जिंदगी के लिए इसमें से सीखते हैं, ताकि हम उसे अपनी जिंदगी के ऊपर अप्लाई कर सकें। आमीन। खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, और देखो एक आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा, तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने अपने ताई रास्तबाज ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने जवाब में कहा, एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में गिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी, और अदमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला, और उसे देखकर उसने तरस खाया, और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैल लगाकर बांधा, और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर बटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना, और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में गिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। आमीन। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी बरकत। मेरे अज़ीज़ों, आप इस तमसील से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हो, और अभी हमने इसका जो है वो बड़ा तफसील से जो है वो मुतालिया किया है। यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर एक आलम शरा है, और वो बंदा यीशु मसीह से सवाल करता है, कुछ पूछने की गर्ज से, और क्या कहता है, ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? क्या करूं? मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? आप देखें कि ये बंदा आपको ऑनेस्ट नहीं लग रहा। यीशु मसीह भी ये बात जानता है कि ये बंदा ऑनेस्टली ये आंसर, इसका जवाब नहीं तलब कर रहा।
یہ ہمیشہ کی زندگی پانے کی غرض سے سچائی کے ساتھ یہ بات نہیں پوچھ رہا، بلکہ لکھا ہے آزمائش کرنے کے لیے۔ یہ کیوں آزمانا چاہتا ہے یسوع کو؟ یہ کیوں یسوع سے سوال پوچھ رہا ہے؟ اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے، اور وہ سٹوری یہ ہے کہ کسی طور سے یسوع کو ٹریپ کیا جائے، یعنی کسی طور سے یسوع کو باتوں میں پھنسایا جائے، کسی طور سے اگر وہ کوئی ایسی بات منہ سے نکالے جس کو ہم کیچ کریں اور نیگیٹیولی طور پر اس کے خلاف پیش کر کے اس کے اگینسٹ کوئی ثبوت ہمیں ملے، تاکہ ہم اس کے اوپر کوئی مقدمہ، کوئی کیس جو ہے وہ دائر کر سکیں۔ یہ ہے پرپز ان کا۔ اور ان کو لگانے والے کون ہیں؟ ان کے جو ہیں وہ فقی فریسیوں کے علماء جو ہیں، وہ جو ان کے لیڈران ہیں، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، جو ان کے جو ہیں وہ بڑے جو مینجمنٹ میں لوگ ہیں، یا جو بڑے ان کے جو ہیں وہ استاد ہیں، انہوں نے یسوع مسیح کے پیچھے ان کو لگایا ہے تاکہ کسی بات میں اس کی بات کو جو ہے وہ پکڑے اور کہیں پر اس کے اوپر تاکہ مقدمہ یا کوئی اور کیس اس طرح سے دائر کیا جا سکے۔ میرے عزیزو، کیا پوچھتا ہے آ کے کہ استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ کس سے پوچھ رہا ہے؟ یسوع سے آ کے پوچھ رہا ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ زندگی میں ایسا ہوا ہوگا، آپ سے بھی بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہوں گے آپ کے ایمان کے اوپر۔ I'm sure کہ آپ سے بہت دفعہ جگہ پہ پوچھا گیا ہوگا، خاص طور جس طرح کے ماحول میں سے ہم رہ کے آئے ہیں یا بھی ہم رہتے ہیں، ہمارے چوگرد ایسے لوگ ہیں جن کو ہمیشہ کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں، جو یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ سوال بہت پوچھتے ہیں، آپ سے باتیں بہت پوچھتے ہیں، اور ساری زندگی آپ سوالوں کے جواب دے دے کے تھک جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی طرح کے اسی جو ہے وہ جو نیچر کے لوگ ہیں، وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور بہت سارے سوال اسی طرح سے پوچھتے ہیں، اور ہمیشہ آپ ان کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی یسوع کی آزمائش کر رہا تھا۔ آپ کی بھی کئی دفعہ آزمائش ہوتی ہے آپ کے ایمان کی وجہ سے، اور یسوع نے یہ بات کہی کہ آپ کے ایمان کی وجہ سے لوگ آپ سے نفرت بھی کریں گے، آپ کی آزمائش بھی ہوگی، آپ کو دکھ بھی دیں گے، آپ کو جیلوں میں بھی ڈالیں گے، آپ کو قید بھی کیا جائے گا، اس ایمان کی بدولت جو ہم یسوع پہ رکھتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کو ہم اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں، اور ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اس کے کفارے کے وسیلہ سے، اس کے مصلوب ہونے کے وسیلہ سے، لہو بہانے کے وسیلہ سے ہم کیا ہیں؟ زندگی پا چکے ہیں۔ آمین۔ یسوع نے ہمیں اپنا خون دے کر، اپنا لہو دے کر جو ہے وہ ہمیں زندہ کیا ہے۔ وہ خود بھی زندہ ہوا ہے مردوں میں سے، اور اس نے ہمیں بھی زندہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، اگر یسوع نے ہمارا کفارہ نہیں دیا تو مسیحیوں کا انجیل سنانا بے فائدہ ہے، یہ جھوٹ پہ مبنی ہو جائے گا۔ اگر یسوع نے کفارہ نہیں دیا اور وہ مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو یہ جھوٹ پہ مبنی ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بندہ یسوع کو آزما بھی رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو راست باز بھی ٹھہرانے کی کوشش کر رہا ہے یسوع کے سامنے۔ اس نے اسے کہا، توریت میں کیا لکھا ہے؟ تو کس طرح پڑھتا ہے؟ وہ کہتا ہے، اس نے جواب میں کہا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے کیا کر؟ محبت رکھ۔ میرے عزیزو، سب سے بڑا یہ حکم ہے۔ سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ یہی حکم ہے کہ تو اپنے خدا سے کیا کر؟ اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے، اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ اور اسی کی مانند دوسرا ہے، اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ میرے دوستو، اس کے بعد وہ اپنے تائیں کیا کرنے لگا؟ راست باز ٹھہرانے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں تو ان حکموں کو مانتا ہوں، میں ان کے اوپر عمل کرتا ہوں،
تو یسوع سے مزید کلیریفیکیشن لینے کے لیے کہتا ہے پھر بتائیے کہ میرا پڑوسی کون ہے. یسوع نے ایگزامپل دی, یسوع نے ایک تمثیل کہی, اور تمثیل کے اندر 3 جو ہیں وہ بڑے خاص کردار ہیں, بلکہ 4. نمبر 1 کون سا کردار ہے؟ ایک کاہن ہمیں ملتا ہے, ایک لاوی جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے, اور ایک ہمیں ملتا ہے سامری. اور چوتھا جو کردار ہے وہ اس آدمی کا ہے, اس مسافر کا ہے, اس پردیسی کا ہے جو راستے میں ڈاکوؤں میں گر گیا. میرے عزیزو, ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے وہاں سے کون گزرتا ہے؟ ایک کاہن جو ہے اس کا گزر وہاں سے ہوتا ہے. اب کاہن جو ہے وہ آپ کو پتا ہے یہ خدا کی خدمت کرتے تھے, اور یہ بائی برتھ کاہن بنتے تھے, کوئی اور جو ہے وہ کاہن نہیں بن سکتا تھا. خدا نے ایک قبیلہ جو ہے وہ الگ کر دیا تھا, وہ کہانت کا خدمت سر انجام دیتے تھے, کوئی دوسرا کاہن نہیں بن سکتا تھا. یہ بائی برتھ تھا. آپ چاہے جتنے مرضی روزے رکھ لیں, جتنی مرضی دعائیں کر لیں, جو مرضی کر لیں, آپ کاہن نہیں بن سکتے. تو یہ کاہن جو ہے یہ خدا کی خدمت کرتا ہے خدا کے گھر میں. تو یہ کیا ہوا؟ وہاں کے اس کے قریب سے گزرا, لیکن کترا کر جو ہے وہ دوسری طرف سے ہو کر چلا گیا. ریزن کیا تھا؟ کیونکہ کاہن جو تھے وہ مردہ چیز کو, کسی ناپاک چیز کو چھو نہیں سکتے تھے. تو اس کاہن نے جو ہے وہ اس کو ٹچ نہیں کیا بلکہ نکل کے چلا گیا. اسی طرح پھر جو ہے وہ لاوی کے قبیلہ کا ایک شخص کا گزر ہوتا ہے, وہ بھی یہی کرتا ہے, وہ بھی کترا کے چلا جاتا ہے, کیونکہ یہ چرچ میں یعنی ہیکل میں کام کرنے والے لوگ ہیں. کاہن اور لاوی جو تھے ان کی خدمت ہیکل سے ریلیٹڈ تھی, ان کا خدمت کا سارا جو تعلق تھا وہ ہیکل میں تھا. پھر سفر کرتے کرتے ایک سامری وہاں سے گزرتا ہے, اور سامریوں کا میں بتانا چاہوں گا کہ سامری جو تھے ان سے بڑی نفرت کی جاتی تھی. ان سے یہودی جو تھے وہ پسند نہیں کرتے تھے, ان کے ساتھ وہ جو ہے وہ کوئی رابطہ نہیں, کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے. ایون کہ وہ سامریا میں سے گزرنا بھی جوش جو ہے وہ پسند نہیں کرتے تھے. وہ کسی اور راستے سے چلے جاتے تھے, چاہے وہ 2 گھنٹے زیادہ ان کو واک کرنا پڑے یا آگے زیادہ چلنا پڑے, پر وہ سامریا میں سے نہیں گزرتے تھے. تو میرے عزیزو, یہ وہ ایک شخص ہے جس نے کیا کیا, اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا. کیا کھایا ہے؟ ترس کھایا ہے. اور اس نے کیا کیا؟ اس کے زخموں پہ تیل لگایا اور میں لگا کر انہیں باندھا, اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا. اور وہاں پر جس سرائے میں گیا وہاں پر بٹیارا تھا جو دیکھ بھال کرتا تھا, جو ٹیک کیئر کرتا تھا, یا کیئرر کہہ لیں اس کو, وہ کیئر کرنے والا تھا. اور اس کو حکم دیا کہ بھائی اس کی دیکھ بھال کر, اور اس کو 2 دینار پیسے بھی دے دیے. کہا کہ تو کیا کر, اس کی خدمت کر, میں دوبارہ آؤں گا, اگر کچھ اور اس سے زیادہ بنے گا تو وہ میں بھی تجھے ادا کروں گا. پھر یسوع نے اسی سے سوال کیا. کیا کہا یسوع نے؟ اب بتا تیری دانست میں پڑوسی کون ٹھہرا ہے؟ تو اس نے کہا اسی پر جس کے اوپر اس نے ترس کھایا ہے. وہ بندہ جس نے ترس کھایا ہے یعنی سامری جو ہے وہ اس کا پڑوسی ٹھہرا, جس نے اس کے اوپر رحم کیا ہے. میرے عزیزو, یہ تمثیل جو ہے وہ بڑی ہی خوبصورت اور بڑی بابرکت ہے. بہت سارے لوگ کئی دفعہ ان کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی یہ بچوں کے لیے ہیں تمثیلیں, کہانیاں جو ہیں, سٹوریاں جو ہیں وہ بیبلیکل سٹوریز جو ہیں یہ چلڈرن کے لیے ہیں, سنڈے سکول کے لیے ہیں. میرے عزیزو, یسوع مسیح یہاں پر سنڈے سکول کے بچوں کو ٹیچ کر رہا ہے. یسوع مسیح یہاں پر شرع کے عالموں میں سے بندہ ایک اٹھا ہے اور اس کو یہ سٹوری سنا رہا ہے. آپ سوچیں کہ یسوع مسیح تمثیلوں کو استعمال کرتا اور اس کے گہرے میننگ جو ہوتے تھے وہ کیسے تھے, یہ صرف یسوع ہی جانتا ہے, کوئی دوسرا نہیں. آج لوگ ان کہانیوں کی, ان سٹوریز کی جو یسوع نے تمثیلیں کہی ان کے لیے کہتے ہیں بچوں کا کام ہے, بچوں کو سٹوریاں آنی چاہیے. میرے عزیزو, جب کوئی اچھا معلم ہوتا ہے, استاد ہوتا ہے یا اچھا واعظ کرنے والا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, ان کہانیوں کو لیتا ہے اور انہی کے مطابق کلام کرتا ہے, کیونکہ یسوع نے بھی یہی کیا ہے. یسوع جو ہے وہ تمثیلیں دیتا تھا. بائبل میں دیکھ لینا جیل میں کتنی تمثیلیں یسوع نے دی.
آج صبح میں جب اپنی ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا تو میں اس تمثیل کے اوپر غور کر رہا تھا. شاید آج تک ہم نے یہی سنا کہ رحم کرنا ہے. یہ دنیاوی طور پر ہمیں جو ایک بات بتائی گئی کہ سب سے امپورٹنٹ جو اس سٹوری کا لبے لباب جو نکلتا ہے, جو اس کا مفہوم نکلتا ہے, وہ کیا ہے؟ رحم کرنا. کیا کرنا؟ رحم کرنا. انسانوں کے اوپر رحم کیا جائے. میرے عزیزو, خدا رحم کو پسند کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی رحم کریں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ رحیم و کریم ہے. 103 زبور اس کی 8ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں کیا ہے؟ وہ غنی ہے. خداوند رحیم و کریم ہے اور قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں کیا ہے؟ غنی ہے. میرے عزیزو, یہ خدا کی خوبی ہے, خدا کی صفت ہے. جب ہم کہتے ہیں ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو اس کی صفتیں جو ہیں وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. اس کی خوبیوں کو ہم نے اپنے بدنوں سے ظاہر کرنا ہے. میں اس کو آج جب صبح اس مکاشفے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا تو میں نے اس سامری کی جگہ پہ یسوع مسیح کو رکھ کے دیکھا. آج آپ بھی ذرا سوچیں اس بات کو. اس سامری کی جگہ پہ یسوع کو رکھ کے دیکھیے اور یسوع کو دیکھے کہ انسان کے ساتھ یسوع نے کیا کیا ہے. انسان جو تھا اس دنیا کے بیابان میں سے گزر رہا تھا اور اس کے اوپر ابلیس نے اپنا کنٹرول کیا. ابلیس نے اسے دکھ دیا. ابلیس نے اسے کئی طرح سے جو ہے وہ بیماریوں کے وسیلہ سے, کئی طرح کے بندنوں سے جکڑا اور اسے ادموا کر دیا. انسان کو, انسان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا, انسان کی سوچ کو بند کر دیا, اس کی روحانی آنکھوں کو بند کر دیا. انسان کو بیماریوں میں لے جا کر انسان کو کچھ اور نظر نہیں آتا. انسان بدی کو پانی کی طرح پینے لگا. کیوں؟ کیونکہ ابلیس نے اس کے اندر کیا کر دیا؟ اس کو کنٹامینیٹ کر دیا, اس کو داغدار کر دیا. یسوع نے کیا کیا؟ یسوع مسیح ایک مہربان کی صورت میں, ایک ایسے شخص کی صورت میں آیا جس نے اس کو اٹھایا. اس سے پہلے جو گزرے کئی ایسے خدا کے خادم, خدا نے ایسے لوگ بھیجے, کئی ایسے شخص آئے جو خدا کے خوف میں رہنے والے تھے, کئی نبی آئے, لیکن کوئی بھی جو ہے وہ نہ بچا سکا, کوئی بھی جو ہے وہ ٹیک کیئر نہ کر سکا, کوئی بھی فدیہ دے نہ سکا. لیکن یسوع نے کیا کیا؟ کچلے ہوئوں کو آزاد کیا. یسوع نے بندنوں کو توڑا. یسوع نے ان کو جو بالکل جو ہے وہ مردہ حالت میں تھے, جو ادموئے ہو چکے تھے, یسوع نے کیا کیا؟ ان کو, یسوع نے ان کو پھر سے ریوائیو کر دیا. یسوع نے ان کو پھر سے زندہ کیا. یسوع نے ان کی قیمت ادا کی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سامری نے بٹیارے کو قیمت ادا کی اس شخص کی. یسوع نے میری اور آپ کی خاطر ایک قیمت ادا کی, اور وہ قیمت کیا ہے؟ یسوع کا لہو ہے. کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے, تم قیمت سے خریدے گئے, اس لیے اپنے بدنوں سے اس کا جلال ظاہر کرو. اور وہ قیمت یہ ہے, یسوع کا لہو ہے, وہ بے عیب برے کا لہو ہے جو صلیب پر ہماری خاطر بہایا گیا تاکہ ہم آزاد کیے جائیں. جب میں نے اس تمثیل کو, یسوع کو اس طور سے دیکھا کام کرتے تو میرے دل میں نہایت شکر گزاری سے میں بھر گیا. میں نے کہا خداوند تیرا شکر ہے, اگر تو نہ بچاتا تو کوئی بچ نہیں سکتا. میرے عزیزو, یہ بڑی ہی خوبصورت ایگزامپل ہے, یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے کہ یسوع نے کفارہ دے کر ہمیں آزاد کر دیا. یسوع نے کفارہ دے کر ہمیں ریوائیو کیا ہے, ہمیں زندہ کر دیا. ہم جو مردہ حالت میں تھے ہمیں اس نے دوبارہ زندگی میں داخل کر دیا ہے. ہمارا جو باپ کے ساتھ تعلق ٹوٹ چکا تھا اس نے واپس بحال کر دیا. آمین. ہم جو ہے وہ بے یار و مددگار تھے, کوئی ہماری سننے والا نہیں تھا, لیکن یسوع نے آ کے جو مہربانی کی ہے. میں جس ہاسٹل میں پڑھتا تھا تو ہمارے وہاں پہ جو بورڈنگ انچارج تھے وہ اکثر ایک سانگ ہے پاکستانی یا انڈین ہے شاید, وہ گاتے تھے, گنگناتے تھے, کسی مہربان نے آ کے میری زندگی جو ہے وہ بچا دی یا سجا دی, کچھ ایسے ہے. تو ہم اکثر کہتے ہیں انکل جی آپ تو گانے گاتے ہیں. کہتے بیٹا میں یسوع کو دیکھتا ہوں, میں یسوع کو, کیونکہ میری زندگی اسی نے بچائی ہے.
तो वो अक्सर गुनगुनाते थे। तो सुबह जब मुझे वो बात याद आई तो मेरे दिल में वो बात आई, किसी मेहरबान ने आके हमारी जिंदगी पे बचा दी, किसी मेहरबान ने आके हमारे ऊपर रहम किया, और वो मेहरबान कोई और नहीं, वो मेरा और आपका यीशु है जो कहर करने में धीमा है। खुदा ये कहता है, मुझे मेरी हयात की कसम के मरने वाले की मौत में मुझे कोई खुशी नहीं, बल्कि हर कोई तौबा करे, हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे और वो जीता रहे। यही काम यीशु ने सलीब पे किया है, और आज जो उसकी यादगारी है, उसका बदन और उसका खून, उसकी यादगारी में हम शामिल होते हैं, उसको हम मनाते हैं इसलिए कि मेरे गुनाहों की खातर उसका बदन जो है वो तोड़ा गया, मेरी खातर उसके ऊपर सियासत की गई है, हमारे गुनाहों की खातर, इन बदनों की खातर, ताकि हम आजाद हो सके, हमारी जिंदगियों की खातर उस टूटे हुए रिश्ते को उसने बहाल किया है। आइए मेरे अजीजों यीशु का शुक्रिया अदा करें, आइए कहें थैंक यू जीसस आपके इस बड़े कफारे के लिए। आपको ये मैसेज देने का मकसद ये है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर ये रियलाइज करें कि यीशु ने कितना बड़ा कफारा दिया है, यीशु ने किस हद तक अपनी तजलील बर्दाश्त की, यीशु ने किस हद तक अपने आप को ह्यूमिलेट किया है। उसने अपना तख्त छोड़ा, अपनी बादशाहत को छोड़ा, और वो इंसान बनकर इस दुनिया में आ गया। उसने इंसान बनकर जो है वो अपना तख्त खाली छोड़ दिया, उसने खादम की सूरत इख्तियार की, और वो हमारे दरमियान आ, इंसानों के मुशाबे हो गया, मुजस्सम हो गया वो इंसानी शक्ल, और उसने कफारा दिया। इसलिए आज हम उस कफारे को मनाते हैं, उस यादगारी को मनाते हैं, और उसके अंदर हमारी जिंदगी है, हमारी शिफा है, हमारी जो है वो तरक्की है, उसमें हम मजबूत होते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है, यूहन्ना की इंजील जब हम देखते हैं 6 बाब में, तो यीशु ने उस वक्त कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। और वो रोटी कौन सी है मेरे अजीजों? वो मसीह का बदन है। और ये रोटी की सूरत में मसीह का बदन हम लेते हैं, और इसे हम जो है, ये मसीह का वो बदन है जो हमारे लिए तोड़ा गया। ये रोटी यीशु के बदन के मुशाबे है, और ये शीरा जो है वो यीशु के खून के मुशाबे है। अब मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप जितने बहन भाई आपके पास जिन्होंने पाक शराकत के लिए तैयारी की है, जिन्होंने जो है वो ब्रेड और इस जो शीरा है अपने लिए रखा है सामने, मैं उसे ब्लेस करूंगा। आप भी उसके लिए दुआ करें, उसे ब्लेस करें, और फिर हम जो है वो एक साथ लेंगे इस शीरे को, इस ब्रेड को लेंगे और यीशु का शुक्रिया अदा करेंगे इस कफारे के लिए। क्योंकि यीशु ये कहता है कि जब तक कोई इसको नहीं खाता, ये गोश्त है उसका, उसमें जिंदगी नहीं है, और ये खून है उसका, जब तक कोई नहीं पीता उसके अंदर जिंदगी नहीं आती है। मेरे अजीजों, जब तक यीशु आ नहीं जाता, हमने यादगारी के लिए ये करना है। क्योंकि जो कुछ सलीब पे हुआ है वो सब चीजों से बढ़ के है। जो कुछ हमारी जिंदगियों के लिए किया गया है, उससे बड़ा और कोई कफारा नहीं हो सकता। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जी, मेरे साथ आप शामिल हैं इस वक्त? आप लोग तैयार हैं, रेडी हैं? तो मुझे बताइए, फिर हम शुरू करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम दुआ करते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा जो भी बहन भाई जो है वो इस रोटी के लिए बरकत चाहेगा, वो दुआ करे, अपना माइक अनम्यूट करे, वो रोटी के लिए दुआ करे, और एक बहनों में से कोई बहन जो है वो शीरे के लिए दुआ करे, वो शीरे को ब्लेस करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपना माइक अनम्यूट कीजिए, इस बदन के लिए दुआ करें, इसे ब्लेस करें। हालेलुया, थैंक यू फॉदर।
زندہ جلالی خدا ہم تیرے آگے جھکتے تیرے آگے سجدہ کرتے ہیں باپ تجھ نہایت کریم و کریم خدا ہے خدا اس پریس میٹنگ کے لیے خدا تیرا شکر کرتے ہیں خدا تیری تعریف کرتے ہیں خدا اس خوبصورت کلام کے لیے خدا جو تو نے آج اپنے خادم کے وسیلہ سے خدا ہماری زندگیوں میں بخش دیا خدا تیرا شکر کرتے ہیں خدا آج خدا اس رسم کو خدا جو تو نے کہا کہ میری یادگاری کے واسطے ایسے ہی کیا کرو اے باپ ہم تیرے آگے جھکتے ہیں خدا یقیناً خدا تو ہمارے درمیان موجود ہے خدا تیرے نام سے خدا اس روٹی کو خدا تیرے نام سے بلیس کرتے ہیں خدا باپ جیسا کہ خدا ہمارا ایمان ہے اور تیرے کلام میں لکھا ہے خدا یہ روٹی نہیں باپ بلکہ خدا تیرا بدن ہے جو خدا باپ ہمارے لیے توڑا گیا خدا باپ جس خدا جو تو نے ہمارے گناہوں کے لیے خدا کوڑوں کی مار کھائی خدا تیرے بدن کو توڑا گیا ہمارے لیے خدا تاکہ ہم بچ جائیں ہم نجات پائیں ہمارے گناہ دھل جائیں خدا تیرا شکر کرتے ہیں باپ تیرے اس توڑے جانے بدن کے لیے خدا تیرا شکر کرتے ہیں خدا جو بدن ہمارے لیے توڑا گیا خدا تیرا شکر کرتے ہیں خدا تیری تعریف کرتے ہیں خدا اس بدن کے خدا توڑے جانے کے وسیلہ سے باپ ہماری کمی کمزوریاں ہیں باپ ہمارے گھاٹے خدا یسوع مسیح نام سے جاتے رہے خدا ہم تجھ میں بڑھتے ترقی کرتے جائیں باپ زندہ جلالی خدا اس کے خدا وسیلہ سے خدا ہماری بیماریاں خدا ہماری کمی کمزوریاں باپ ہمارے گھاٹے یسوع مسیح نام کے وسیلہ سے جاتے رہے اے باپ ہمارا ایمان ہے خدا جب خدا ہم تیرے ہنر گوشت میں شامل ہوتے ہیں خدا تو ہم خدا اے باپ تقویت پاتے ہیں خدا ہم تجھ میں بڑھتے اور ترقی کرتے ہیں خدا اس کے وسیلہ سے خدا آج بندھن ٹوٹے خدا جوے ٹوٹے خدا اور ہم ابلیس کے سارے منصوبوں پر ابلیس کی ساری قوت پر یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے غالب آتے ہیں خدا تیرا پاک رے کے پٹ ہے اسی کے نام سے مانگ کے پا لیتے ہیں Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. بھائیوں میں سے بھی کوئی دعا کرنا چاہتا ہے تو پلیز اپنا مائک ان میوٹ کر کے دعا کر سکتے ہیں. آج ساری بہنیں ہی ہمارے ساتھ کوئی بھائی نہیں میرے خیال میں. بھائیوں اب میری دعا آواز کو سن رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں جی اپنا مائک کریں دعا کریں پلیز. اے زندگی کے خالق مالک پیار سے برخدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہماری زندگی میں موقع فراہم کیا کہ ہم تیری زمین میں جھکیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے بنے. اے خدایا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک نیا دن بخشا نیا ٹائم بخشا کہ ہم تیری زمین میں جھکیں اور تیرے نام کو اونچا کریں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے بنے. اس لہو کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور تیرے بدن کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں جب ہم ان کو اپنے جسموں میں لیں اور تیرے نام کی ہم شکر گزاری کر سکیں اور جو تیرا خون ہم اپنے جسم میں لیں اور تیرے خون کے وسیلہ سے ہماری جو زندگیوں میں غلطیاں خطائیں ہیں وہ یسوع تیرے نام سے جاتی رہیں اور تیرے بدن کے وسیلہ سے ہم اپنے جسم میں قوت اور تسلی حاصل کریں. اس طرح شکر کرتا ہوں تو ہمیں چھولے اور کثرت سے استعمال کر دے. پاک طرح شکر کرتا ہوں یہ سب کچھ مان لیتا تیرے میٹھے اجرائے نام سے آمین. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے بہن بھائی ہیں جو تیار نہیں ہیں جنہوں نے آج جو ہے وہ جو یہ پاک عشاء کی عبادت کے لیے بریڈ اور خون کو تیار نہیں کیا اپنے لیے؟ کوئی ہیں ایسے بہن بھائی؟ آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ ابھی تیار نہیں ہے ریڈی نہیں ہے فزیکلی طور پہ تو وہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا؟ کوئی ایسا بہن بھائی ہے آپ میں سے؟ اپنا مائک ان میوٹ کر کے بتا سکتے ہیں. جی بھائی گڈ ایوننگ جی. ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ آج پاک عشاء کی وہ عبادت ہے تو اس لیے پھر اور ان کی نائٹ تھی وہ نائٹ پہ چلے گئے اور ہمارے پاس ایسے. ٹھیک ہے سسٹر جی اٹس اوکے کوئی بات نہیں. اٹس اوکے. کل جو ہے وہ بردر شاہد نے اناؤنس کیا تھا تو شاید اس وقت آپ میٹنگ میں تھے نہیں تو اس لیے پھر آپ کو اس بارے میں آئیڈیا نہیں تھا. نیکسٹ ٹائم ہم کوشش سب کو بتا دیا کریں گے تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں. اور میں ایک اور چیز آپ لوگوں کو سکھانا چاہتا ہوں. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید جب تک ہم پانی کا بپتسمہ نہ لیں تب تک ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے. میرے عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں
जब आप यीशु को कबूल कर लेते हैं, जब आप तौबा करते हैं, अपने गुनाहों की, खताओं की माफी यीशु के हुजूर मांग लेते हैं, तो उस वक्त आप इस काबिल होते हैं कि आप यीशु के बदन में और उसके खून में अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी के माइंड में ये कंफ्यूजन है कि जब तक हम बपतिस्मा ना लें या हमें जब तक जो है वो प्रॉपरली बताया ना जाए तब तक हम नहीं शामिल हो सकते, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपनी जुबान से इकरार करना है, अपनी खताओं का यीशु के सामने इकरार करना है, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे, और उसके बाद जो है वो खुदा, चूंकि हमारा खुदा जब हम उसकी हुजूर में माफी मांगते हैं तो हमारी खताओं और गुनाहों को माफ कर देता है। ये हमारा ईमान है, और उसके बाद आप जो हैं वो बिल्कुल इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये लाजम है कि खुदा के बेटे और बेटियां जो उस पे ईमान रखते हैं वो जरूर उसके बदन और उसके खून में शामिल हों। आमीन। सो नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे, मैं ईमान रखता हूं कि सब लोग जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ही उससे जो है वो हम लोग जो है वो रोटी तोड़ेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। आमीन। आइए हम एक छोटा सा गीत गाते हैं और उसके बाद जो है वो हम इसमें हाथ बढ़ाएंगे। हालेलुया। बार बार बहा लहू यीशु का। बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, करार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, माथे से टपका ज़हन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, माथे से टपका ज़हन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आजाद हो, रूप आबाद हो, धारदार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, बरकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए मेरे अजीजों, हम यीशु का शुक्रिया अदा करें ये उसके बदन के लिए। आइए इस रोटी को लीजिए, ये रोटी जो यीशु के बदन के मुशाबे है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, उसका बदन हमारे लिए तोड़ा गया ताकि हम आजाद हों, ताकि हम शिफा पाएं। आइए ये बदन लीजिए और यीशु का शुक्रिया अदा करें। हालेलुया, कहें थैंक यू जीसस। इसी तरह ये शीरा जो यीशु के लहू के मुशाबे है, मेरे अजीजों, ये वो लहू है जो हमारे गुनाहों को धोता है। ये वो लहू है जो कलवरी से बह निकला और इसने हमारी खताओं को धो डाला, इसने हमारे गुनाहों को धोया। गुनाह चाहे किरमजी क्यों ना हो, बर्फ की मानद ये लहू धो देता है, क्योंकि ये यीशु का लहू है, ये कुदरत वाला लहू है, ये पावर वाला लहू है। और आज जब आप आपकी जिंदगियों में लेंगे तो यीशु के नाम में आपकी जिंदगियों के रोग जो हैं वो इसके वसीला से धुल जाएंगे। आमीन। लीजिए और यीशु का शुक्रिया अदा करें। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं इस खूबसूरत वक्त के लिए, खास तौर पे तेरे बदन के लिए, तेरे खून के लिए जो हमारे लिए बहाया गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं
اے باپ تیرے بیٹے کے لیے تیری محبت کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. میں شکر گزاری کرتا ہوں اس عظیم کفارے کے لیے. تھینک یو فادر, تھینک یو جیزس اینڈ تھینک یو ہولی اسپرٹ. یسوع کے نام میں آمین.